بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قیامت کے دن مومن کا زیور۔ جس طرح ہم لوگ دنیا میں ہماری ماں اور بہنوں کو زیور پہناتے ہیں اور عورتیں زیور پہنتی ہیں، تو زیور کیوں پہنتی ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے، زیور کیوں پہنتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مومنین کو، چاہے مرد ہو یا عورت کو، اس کو بھی زیور پہنائیں گے۔ اور مومن کا زیور کیا ہوگا یہاں سے بتا رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضو، کہ قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کا پانی جہاں سے جتنے اعضاء کو دھوئیں گے وہاں تک وہ اعضاء لائٹ کی طرح چمکے گا، اور مومن کے لیے زیور ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ان ابی حازم قال کنت خلف ابی ہریرہ وهو يتوضأ للصلاۃ۔ ابی حازم یہ ایک تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ابو حازم ایک تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تھا، وہو یتوضأ للصلاۃ، اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ فکانا یمد یدہ حتی تبلغ ابطہ، تو حضرت ابو ہریرہ جو وضو کر رہے تھے تو وضو کے اعضاء کو ہم لوگ کیا کوہنوں تک دھوتے ہیں، یہاں تک، وہ کیا کرتے بغل تک دھوتے تھے، یہاں تک ایک دم۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ یتوضأ فغسل وجہہ ویدیہ حتی کاد یبلغ المنکبین، اپنے چہروں کو دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، یہاں تک پورا چہرہ یہاں دھو کر ہاتھوں کو یہاں تک بغل تک دھویا۔ ثم غسل رجلیہ حتی رفع الی الساقین، اور دونوں پیر کو بھی دھویا ساقین پنڈلی تک۔ حالانکہ پیر کو دھونا چاہیے ٹخنوں تک، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اور اوپر اٹھا کر کے پنڈلی تک دھویا، ہاتھ کو بھی دھویا یہاں تک بغل تک، اور پیر کو بھی دھویا پنڈلی تک۔ تو یہ جب اس طرح کا وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فقلت لہ، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ہریرہ سے کہ یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضو، یہ کیسا وضو ہے؟ ما ھذا الوضو، دیکھیں وضو ایک عربی میں ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، اور ایک ہوتا ہے وضو۔ وضو کے معنی ہوا زبر دے کر کے وضو کا پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو واو کے اوپر پیش دے کر کے وضو کا معنی ہوا وضو کا عمل، جو وضو ہم کرتے ہیں پریکٹیکل، اس کو بولتا ہے وضو، اور واو کے نیچے زیر دے کر اس کو بولتے ہیں وضو۔ وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس میں پانی ہے۔ یہاں تین طرح کا لفظ ہے، ایک ہے وضو، ایک ہے وضو، ایک ہے وضو۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ یاد کر لو تو اچھا سے یاد رہے گا کہ وضو کو وضو میں ڈالو، ہم اس سے وضو کریں گے۔ وضو کو یعنی پانی کو وضو میں ڈالو، یعنی برتن میں ڈالو، ہم اس سے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ تو یہ ہے تھوڑا لفظی تحقیق۔ تو بہرحال ابو حازم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ کیسی وضو ہے؟ فقالا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا بنی فروخ انتم ہا ہونا، کہ اے فروخ کے بیٹے، یعنی ابو حازم کو کہا، اس کا کنیت ہے، لقب ہے، کہا کہ اے بنی فروخ تم لوگ یہاں پر ہو، لو علمت انکم ہا ہونا ما توضأت ھذا الوضو، اگر میں پہلے سے جانتا کہ تم لوگ یہاں پر ہو تو میں اس طرح وضو نہیں کرتا۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں تک دھونا چاہیے کوہنیوں تک، اور ادھر ٹخنوں تک دھونا چاہیے۔ تو تم لوگوں نے دیکھا
اس سے پہلے بھی دیکھو اس طرح وضو کرنے کے لیے، لیکن میں نے یہاں تک دھویا، بغل کے پاس تک دھویا اور پیر کے پنڈلی تک اس لیے دھویا کہ سمیت و خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے میرے دوست میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، کہ قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک اس کا اعضا چمکے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، میں اپنی امتیوں کو قیامت کے دن بلاؤں گا وضو کے آثار، یعنی وضو کے اعضاء کی جگہ کو چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے اور میں اس کو اپنی طرح بلاؤں گا۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، بس تم میں سے جو چاہے کہ میں اپنی چمک کو، میں اپنے زیور کو میں زیادہ بڑھاؤں گا، تو وہ وضو کے اعضاء کو اور زیادہ بڑھائے، یہاں تک نہ دھو کر کے جتنا اونچا تک دھوئے گا وہاں تک کیا ہوگا، زیور پہنایا جائے گا۔ تو یہ ہے وضو کی فضیلت کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، جہاں تک دھوتے ہیں وہاں تک چمکے گا۔ اس لیے ابو ہریرہ نے یہاں پر کیا کیا، بغل تک دھویا تاکہ یہاں تک چمکے۔ اس کی تفصیل دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت المقبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان گئے، قبرستان آئے اور کہا، قبرستان والوں کو دعا دیے پہلے، السلام علیکم دار قوم مومنین، کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اے قبرستان والے، اے مومنین کے بستی والے، تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور بہت جلد تم لوگوں سے ہم ملنے والے ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، لیکن میری ایک خواہش ہے، دلی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لوں۔ تو قالوا، صحابہ کرام نے کہا، اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد، کہ تم لوگ جو ہے میرے بھائی ابھی نہیں ہو، تم لوگ میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ابھی تک ہم ان لوگوں کو دیکھے نہیں ہیں، وہ لوگ کیا ہے، میرے بھائی ہیں۔ فقالو، تو صحابہ کرام نے کہا، کیف تعرف من لم یات بعد من امتک، آپ قیامت کے دن کیسے اپنی امتی کو پہچانیں گے جس کو ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں، اس کے چہرہ کو دیکھا نہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امتی کے لوگ ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثال سے پہلے سمجھایا کہ ارائیت لو ان رجلا لہ خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا کچھ گھوڑے ہو، ہے نا، اور اس گھوڑے کی پیشانیاں بالکل سفید، دونوں ہاتھ بالکل سفید، دونوں پیر بالکل سفید، اور ان سفید گھوڑوں کو کسی کالے رنگ کے گھوڑوں کے ساتھ اگر ملا دیا جائے تو کیا وہ گھوڑے کا مالک، سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ، جی اے اللہ کے رسول، بالکل پہچان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن میری امتی کے لوگ، جو لوگ اچھی طرح سے وضو کیے ہیں، اس وضو کے اعضاء چمکے گا، لائٹ کی طرح چمکے گا، اور اس چمک دمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ میری امتی کے لوگ ہیں۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأَنَا
फरतुहुम अलल हौज, और उससे पहले मैं हौज़ कौसर पर पहुंच चुका हूँगा। हौज़ कौसर एक पानी है ना, मीठा पानी, जो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से तमाम उम्मतियों को पिलाएंगे। ये हमारे नबी की फजीलत और खुसूसियत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर पहुंच चुके होंगे उस टाइम में। और अला ला युज़ादन्न रिजालुन अन हौज़ी कमा युज़ादुल बईरु ज़ाल, लेकिन उस हौज़ कौसर की पानी पीने के लिए सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, है ना, लेकिन कुछ लोगों को भगा दिया जाएगा। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो, इसकी पानी नहीं पी सकते, तुम लोग भागो यहाँ से। इस तरह भगाया जाएगा, कमा युज़ादुल बईरु ज़ाल, जिस तरह किसी का भटका हुआ ऊँट, एक जानवर है ना, ऊँट अगर किसी के घर में आ जाए तो उसका तो ऊँट नहीं है ना, उस ऊँट को भगा देगा। ऐसे हम लोग भी दुनिया में ऐसे करते कि नहीं करते? किसी का दूसरे का जानवर, मुर्गा मुर्गी हो या बैल हो, बकरा बकरी हो, अगर आपके घर आ जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? भगा देते हैं, ये तो हमारा जानवर नहीं है। तो ठीक उसी तरह, जिस तरह भटका हुआ ऊँट को लोग भगा देते हैं, उसी तरह उन लोगों को क्या करेगा? भगा दिया जाएगा। जब भगा दिया जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचेंगे ये तो हमारी उम्मती के लोग हैं, यहाँ पर आए हैं ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन लोगों को बुलाएंगे। हाँ, क्या कह कर बुलाएंगे? अला हलुम्मा उनादीहिम अला हलुम्मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग को बुलाएंगे कि आओ इधर आओ इधर आओ। जब उन लोगों को बुलाया जाएगा फिर वो लोग दोबारा आएंगे भी। क्या करेंगे? फिर वो लोग दोबारा आएंगे। जब आएंगे फ़युक़ाल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा, एक गैब आवाज़ होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाएगी। क्या खबर दी जाएगी? कि इन्नहुम क़द बद्दलू बादका, कि ये लोग जो जिन लोगों को भगाया गया, ये लोग आपके मरने के बाद दीन में नई नई बातें पैदा कर दिए थे, बहुत सारी बिदात और खुराफात पैदा कर दिए थे, अपने कौल व अमल के अंदर तब्दील कर दिए थे। आप जिस तरह बता करके गए थे उस तरह ये लोग अमल नहीं किया। आपके बताए हुए अमाल और अक़वाल में ये लोग बढ़ा चढ़ा करके क्या करते थे? अमल करते थे, यानी दीन में बहुत सारी बिदात और खुराफात पैदा कर दिए थे, इसलिए इन लोगों को भगाया गया है और आप फिर उन लोगों को दोबारा बुला लिए हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फ़ाक़ूलू सुहक़न सुहक़न, उस दिन फिर मैं उन लोगों से कहूँगा जाओ जाओ तुम लोग दूर भागो भागो दूर दूर भागो। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। एक 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 बात है, समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी को, आपके घर में कोई फंक्शन है, किसी को दावत नहीं दिए, किसी पड़ोसी को या किसी दोस्त को आपने दावत नहीं दिए, तो उसके दिल में थोड़ी सी तकलीफ होगी कि उसके घर में एक फंक्शन है, हाँ, लेकिन हमको दावत नहीं दिया। लेकिन आपने किसी को दावत दिया और दावत देने के बाद खाने के लिए टेबल पर बैठ भी गए, कुर्सी पर बैठ गए, हाँ, और बैठने के बाद अगर आप उनको कहते गए चलो जी उठो यहाँ से जाओ, तुमको कौन बोला है यहाँ पर, जाओ भागो यहाँ से भागो, तो उसकी बेइज्जती डबल होगी कि नहीं होगी? वो इतनी बेइज्जती होंगे कि लगता है कि वो सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर से जाऊँ, हाँ, तो वो इतने जलील होंगे और रुसवा होंगे उस जगह पर कि हमको बुलाया और बुलाने के बाद फिर हमको भगाया जा रहा है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही माजरा होगा कि वो लोग आएंगे, उन लोगों को भगा दिया जाएगा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुलाएंगे और फिर जब सही रिपोर्ट मालूम होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग दुनिया में बिदात कायम किए थे, हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को धुतकारेगा और क्या कहेगा? सोहकन सोहकन, तुम लोग भागो तुम लोग भागो। वो लोग फिर भागेगा। तो इस हदीस बयान करने का मतलब ये हुआ कि इस हदीस में क्या कहा गया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के आज़ा और जवारिह, वज़ू के जो आज़ा और जवारिह हैं उसको देखकर पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मती के लोग हैं और उनको फिर बुलाया जाएगा। तो वज़ू की कितनी बड़ी फजीलत है, इसलिए आज भी अगर हम लोग सुन्नत तरीके से वज़ू तो करते ही हैं, अगर हम लोग चाहेंगे कि वज़ू के चमक को, हाँ, और मोमिन के ज़ेवर को और बढ़ाएंगे तो हम यहाँ तक भी वज़ू कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को नबी के सुन्नत के मुताबिक सही तरीके से वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।